کوئی بھی مصنف ہے اگر ذرا وہ تفصیل میں جائے خاتون جنت کی سیرت کو لکھنے کے لیے، ناممکن کہ وہ جناب سیدہ کے ناموں پر بحث نہ کرے۔ وہ جو نام ہی عند اللہ اندیت کی منزل پر ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ بیوی کے ناموں کو نظر انداز کر دیا جائے؟ پہلا نام جو امام نے بیان کیا وہ وہی ہے کہ جو آپ سب کے حافظ ہیں کہ جناب سیدہ کا تعارف ہوتا ہے، کوئی نبی کی بیٹی کیا نام آتا ہے آپ کے ذہن میں؟ فاطمہ، یعنی وہی پہلا نام کہ جس کے ذریعے سے جناب سیدہ کا تعارف کروایا جاتا ہے وہ ہے فاطمہ۔ جناب سیدہ کو فاطمہ کہا گیا، امام نے سے پہلے اسی نام کو بیان کیا۔ اب ظاہر ہے کہ بزرگان تو یقیناً حتماً واقف ہوں گے، میں تو اپنے نوجوان دوستوں کے لیے، بچوں کے لیے عرض کرتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ بھئی فاطمہ کا کیا مطلب ہے؟ فاطمہ کا مطلب ہے جدائی، فاطمہ کا مطلب ہے سیپریشن، فاطمہ کا مطلب ہے فاصلہ، یعنی اگر ملاپ ہو جائے تو فاطمہ نہیں، فاصلہ ہو تو فاطمہ ہے۔ اب اس کا کیا مطلب؟ کس چیز سے فاصلہ، کس چیز سے جدائی، کس چیز سے سیپریشن؟ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ بھئی سیپریشن تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، فاصلہ تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے، جدائی تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ نہیں برادران عزیز، فاطمہ جس سے جدا ہے اس جدائی کے اندر بھی فضیلت کا رخ موجود ہے، اور وہ رخ کیا ہے؟ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ فاطمہ کس سے جدا ہے، کون فاطمہ کے قریب نہیں آ سکتا، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیت تطہیر میں خدا نے کیا کہا؟ پروردگار ارادہ پروردگار یہ ہے کہ ہر رجس کو دور رکھے، تو جس سے ہر رجس کو دور رکھا جائے گا اس کو فاطمہ کہا جائے گا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اب آپ نے غور فرمایا کہ یہ ایک رخ ہے کہ جناب سیدہ کو فاطمہ کہا گیا۔ اگر کیوں کہا گیا کہ کسی فطمت من الشر، جو عبارت ہے کہ انما سمیت فاطمہ، کہ جناب سیدہ کو فاطمہ کہا گیا اس لیے کہ بی بی فاصلے پر ہے، کس سے؟ کہ ہر شر، ہر نجاست، ہر گناہ، ہر خطا، ہر برا کام، ہر عمل قبیح کہ وہ جناب سیدہ سے دور ہے۔ یعنی اب آپ ذرا غور کیجئے، میں نے آیت تطہیر کا حوالہ تو دیا، مگر آیت تطہیر نازل کب ہوگی؟ وہ آیت تطہیر نازل ہوگی مدنی زندگی میں، پیغمبر اکرم کے وصال سے کچھ پہلے، 2 سال پہلے، 11 ہجری میں پیغمبر اکرم کا وصال، اختتام پر آیت تطہیر نازل ہوگی۔ لیکن جناب سیدہ کو فاطمہ کب کہا گیا؟ مدنی زندگی میں، پیغمبر اکرم کی زندگی کے اختتام پر؟ جواب جی نہیں۔ تو مدنی زندگی کے آغاز میں؟ جواب جی نہیں۔ کیا ہجرت سے پہلے؟ جواب جی نہیں۔ کیا مکی زندگی کے آغاز میں؟ جواب جی نہیں۔ پیغمبر اکرم کی اس بیٹی کو فاطمہ کہا گیا جب 5 بعثت کے اندر بی بی اس دنیا میں آئی؟ جواب جی نہیں۔ یا برادران کے نزدیک بعثت سے 5 سال پہلے اس دنیا میں آئی، کیا اس وقت؟ جواب جی نہیں۔ لے فاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ، فاطمہ اس وقت بھی فاطمہ تھی جب عند اللہ موجود تھی، نام بھی عند اللہ موجود تھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی آیت تطہیر نازل نہیں ہوئی، مگر لفظ فاطمہ میں مفہوم آیت تطہیر پہلے سے موجود تھا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ ایک لفظ فاطمہ کہ انما سمیت فاطمہ، فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا کہ فاصلہ ہے، تو کس کے اور فاطمہ کے درمیان فاصلہ ہے؟ کہ شر، برائی، قباحت، گناہ، خطا، کسی قسم کی برائی اس کی مجال نہیں ہے کہ جناب سیدہ کے قریب جا سکے، کہ لہٰذا جناب سیدہ کو فاطمہ کہا گیا۔ کہ یہی ایک وجہ ہے؟ جواب جی نہیں، ایک اور وجہ بھی ہے، اور سنیے یہ بھی بہت پرلطف ہے کہ جناب سیدہ کو فاطمہ کیوں کہا گیا؟ بھئی فاطمہ کا مطلب جدائی، کہا کہ ہاں، کہ سیدہ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا کہ جہنم کے شعلوں کی مجال نہیں ہے کہ سیدہ تک جا سکے، جہنم کے شعلوں کی مجال نہیں ہے کہ جناب سیدہ تک جا سکے۔ اب یہ مائک ایمان لایا ہے، آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ کو نہیں کہہ رہا، ورنہ اس سے، لیکن اب یہ مائک ایمان لائے۔ میں خود سوچ رہا تھا کہ یہ شور کس بات کا ہے، جناب سیدہ کے صدقے میں چلیے مائک مومن ہو گیا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شہزادی کو فاطمہ کہا گیا ہر گناہ ہر رجس دور. دوسری وجہ کہ جناب سیدہ کو فاطمہ کہا گیا جہنم کے شعلوں کی مجال نہیں ہے کہ جناب سیدہ تک جا سکے. یہ دوسری وجہ ہوگی. اور اب آئیے تیسری وجہ, اور یہ تیسری وجہ آپ کے ذوق سے اور نزدیک ہے, اور وہ کیا ہے کہ سیدہ تو سیدہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے بھی کہا گیا کہ جہنم کے شعلے ان سے تو دور ہیں, مگر ان کے صدقے میں ان کے ماننے والوں تک بھی جہنم کے شعلے جا نہیں سکتے. کہ یہ اثر ہے, اس کی وجہ سے جناب سیدہ کو فاطمہ کہا گیا. اب آپ نے غور فرمایا کہ بی بی کو فاطمہ کہنے کی یہ ایک اور وجہ ہمارے. اب آپ کے سامنے میں ایک اور وجہ بیان کرتا ہوں. اب تک 3 وجوہات آئیں, اب یہ چوتھی وجہ. نمبر 1, گناہ فاطمہ تک نہیں جا سکتے. نمبر 2, جہنم کے شعلے فاطمہ تک نہیں جا سکتے. نمبر 3, جہنم کے شعلے بی بی کے صدقے میں ماننے والوں تک بھی نہیں جا سکتے. 3 چیزیں ہوئی. اب آئیے چوتھی چیز. ماننے والوں کے لیے جناب سیدہ کی معرفت ضروری ہے, مگر کسی کی مجال نہیں ہے کہ فاطمہ کی معرفت حاصل کر سکے. فاطمہ کی معرفت کے قریب جا سکے کسی کی مجال نہیں ہے. کہ چونکہ ماننے والے اور سیدہ کی معرفت کے درمیان فاصلہ ہے, اس لیے فاطمہ کو فاطمہ کہا گیا. اب یہ عجیب بات آ گئی اور یہ کنٹرڈکشن ہے. آپ ذرا غور کیجئے, کل بھی میں نے حدیث پڑھی تھی, آج بھی گفتگو کے آغاز میں نے وہ حدیث آپ کو یاد دلائی. معصوم فرما رہے ہیں ہم وہ ہیں کہ جن کی معرفت کے بغیر خدا اپنے بندوں سے کچھ قبول نہیں کرتا. یہ کیا عجیب بات ہے, قبول نہیں کرتا. اور جناب سیدہ کو تو فاطمہ کہا اس لیے جا رہا ہے کہ بی بی ان کی معرفت کا ناممکن ہے. تو معرفت ممکن ہے یا ناممکن ہے؟ ناممکن ہے, اس لیے ان کو کہا گیا فاطمہ. اور معرفت نہ ہو تو ایک انسان اپنے کسی عمل کی قبولیت کا اطمینان نہ رکھے. ان دونوں کے درمیان آپ ریکنسائل کیسے کرتے ہیں؟ اب آئیے برادران عزیز, اس بات کو سمجھنے کے لیے واپس ذرا سا میرے ساتھ چلیے. ایک دعا ہے, اللہم عرفنی نفسک, اے پروردگار اپنی معرفت عطا کر. فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک, اے پروردگار اگر تیری معرفت نہیں ہوگی تو تیرے نبی کی معرفت کہاں سے حاصل ہوگی؟ جب لا الہ الا اللہ تک ہی نہیں پہنچا تو محمد الرسول اللہ تک کیسے پہنچوں گا؟ اللہم عرفنی رسولک, اے پروردگار اپنے رسول کی معرفت عطا کر. فإنک ان لم رسولک لم اعرف حجتک, اس لیے کہ اگر تیرے رسول کی معرفت حاصل نہ ہوئی تو تیری حجت کی معرفت کہاں سے حاصل ہوگی؟ لا الہ الا اللہ تک نہ پہنچا تو محمد الرسول اللہ تک کیسے پہنچوں گا؟ اور محمد الرسول اللہ تک نہ پہنچا تو غدیر میں علی کو کیسے دیکھوں گا؟ پھر علی ولی اللہ تک کیسے پہنچوں گا؟ اور علی ولی اللہ تک نہیں پہنچا تو 12ویں امام تک کیسے پہنچوں گا؟ انکا ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی, اے پروردگار اگر تیری حجت کی معرفت حاصل نہ ہوئی تو پھر میں اپنے دین کے اندر گمراہ ہو گیا. کل کی بات سے متصل ہو گئی بات. آغاز معرفت مبہم مجمل وہ حاصل ہو تو محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ, اور علی ولی اللہ کے بعد پھر ایک مرتبہ اب پروردگار عالم کی معرفت کی کچھ تفصیل حاصل ہونا شروع ہو جائے. تو یہاں پھر کہا جا رہا ہے کہ معرفت عطا کر, اور وہاں پر اس لیے ہے کہ معرفت ممکن نہیں ہے. اور جو معاملہ فاطمہ کا وہی معاملہ اس کا جو فاطمہ کا ہمسر ہے, فاطمہ کا کفو ہے. یہی کہا تھا نا پیغمبر اکرم نے کہ لولا علی, اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر, فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا, نہ آدم نہ کوئی اور, کسی کی مجال نہیں کہ جناب سیدہ کا ہمسر ہو سکے. اب یہ عجیب بات ہے, یہی معاملہ جو جناب سیدہ کا ہے معرفت کے باب میں وہی مولا کا ہے.